اصحاب کہف کے نام کی برکتیں کیا ہیں؟ کیا ان سے بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے، ان ناموں سے بھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرست ظالم بادشاہ نے اصحاب کہف جو تھے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا حق گوئی کی بنا پر. اچھا. اور تفسیر جلالین میں، تفسیر ساوی میں، کئی تفاسیر میں یہ خلاصہ اس طرح سے مفہوم و مضمون موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے غار میں داخل ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان صحابہ میں سے ہوں کہ جن کو اصحاب کہف کے نام کا علم دیا گیا. اور قربان جائیے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو تعویل یعنی تفسیر کا علم عطا فرما. بلکہ بعض صحابہ کو حکم فرمایا کہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے سیکھو. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے حوالے سے تفسیر جلالین میں انہوں نے اصحاب کہف پہ بڑا باب باندھا ہے اور ان کے ناموں کی برکتیں بیان کی ہیں. اور ایک طویل واقعہ ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ان کا. اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ 300 سال یہ سوتے رہے. پھر ایک عادل بادشاہ آیا، اس کی دعا پر ان کو جگایا گیا. پھر یہ واپس پلٹے اور پھر یہ ان کا یہ معاملہ دیکھ کر وہ بادشاہ اور وہ عوام جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو ایک شریعت ہمارے پاس کیا نام ہے اس کا شریعت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان لانا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جانے پر. تو پھر یہ معاملہ دیکھ کر وہ سب کے سب اس پر ایمان لے آئے. تو اصحاب کہف کے نام کی برکتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں آگ لگ گئی ہو تو ان کے نام لکھ کر اس گھر میں لگا دیے جائیں یا ڈال دیے جائیں تو آپ فرماتے ہیں آگ بجھ جائے گی. یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سولی پہ لٹکانے کا سزائے موت کا حکم ہو چکا ہو اور آزادی کی کوئی صورت نہ ہو تو اصحاب کہف کے نام لکھ کر اس کے بازو پہ باندھ دیا جائیں تو ان کے نام کی برکت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا کر دے گا. اللہ سبحان اللہ. تو اتنا ایکسیس ملتا ہے شاہ صاحب کے مطلب جس کو سزائے موت ہونے والی اس کے ہاتھ پہ کچھ باندھنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ وقت ملتا ہے نا، ملتا ہے. ہاں کافی دن وقت ملتا ہے. یعنی کہا کہ قیدی کو آزاد کرنے کے لیے جس کی کوئی صورت نظر نہ آتی، بہت بڑی فضیلت کوئی صورت. پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر گھر پہ یہ نام لٹکے ہوں جس گھر پہ لگا دیے جائیں تو اس گھر کو آگ نہیں جلا سکتی. اگر کسی کشتی میں یہ نام موجود ہوں تو فرمایا کشتی ڈوب نہیں سکتی. کسی مال پر اگر یہ نام لکھ دی جائیں تو وہ مال جو ہے وہ لٹ نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں بے عقل شخص یعنی جس کی عقل چلی جائے تو یہ نام اگر اس کے پاس موجود ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناموں کی برکت سے اس کی عقل واپس آ جائے گی. یعنی اس پہ پورا یہاں فرماتے ہیں عزت بڑھے گی، مال میں اضافہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یعنی اصحاب کہف کے نام کی اتنی برکت ہے. میں اس سے تھوڑا سا استدلال کروں گا کہ یہ نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، صحابہ بھی نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے نیک لوگ تھے. واہ 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 واہ. جب ان کے ناموں کی یہ برکتیں ہیں واہ 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 تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ہوں گے جی اور علی ھذا القیاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی کیا برکتیں ہیں. اور پھر یہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت تمام امتوں میں سے افضل ہے. بہت اچھے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے تو نبی آخری زمان سیدہ آمنہ کے لال حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے نام کی کیا برکتیں ہوں گی. حضور غوث اعظم، جیسے آپ نے غوث اعظم کے 11 نام پڑھے ماشاءاللہ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری، ہمارے اکابرین خواجہ غریب نواز، شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر. اور یہاں تک حضور علیہ السلام کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے. تو اب اولیاء کے ناموں کی یہ شان ہے تو صحابہ اور اہل بیت کے ناموں کی کیا شان ہوگی. جب صحابہ اور اہل بیت کے ناموں کی شان ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کیا عظمت ہے.